السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مولانا توقی رضا خان جو کہ بریلی سے بلونگ کرتے ہیں وہ اپنی بے باکی کے لیے جانے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ ایسے ایک شخص ہیں جو بریلی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ پوری قوم کی ان کو فکر ہے، اور قوم کو کس طریقے سے قوم کے اندر اتحاد کو پیدا کیا جائے اور قوم کو کس طریقے سے ایک ساتھ لایا جائے، اس کے لیے وہ اپنی طرف سے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ دوستو ہم نے سنا تھا کہ اجمیر میں جب وہاں پر پابندیاں لگی تھی اعلیٰ حضرت کے سلام کلام وغیرہ پر، تو انہوں نے جا کر کے ایک تھوڑا نرم جو ماحول ہے وہ بن جائے اس کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے بعد میں بہت سے زیادہ فتنے پیدا ہوئے اور اجمیر شریف میں نعرے بازیاں وغیرہ ہوئی جس سے کہ ماحول بگڑا۔ اب دوستو اس کے بعد ان کا ایک ویڈیو آیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس کے اندر جو کہ اعلیٰ حضرت کے جو سجادہ نشین جو لوگ بنے ہوئے ہیں بریلی میں، اور جو ان کے خود کو ایک طریقے سے سجادہ نشین بتاتے ہیں گدی نشین بتاتے ہیں، ان کو انہوں نے اپنی طرف سے رائے دی ہے اور اپنی طرف سے انہوں نے ان کو پھٹکار بھی لگائی ہے کہ جن لوگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو اور اعلیٰ حضرت کے نام کو اپنے حساب سے یوز کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو بانٹ لیا ہے، ان تمام لوگوں کو، چاہے اسجد میاں ہو، احسن میاں ہو، سبحانی میاں ہو، منانی میاں ہو، توصیف میاں ہو، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو انہوں نے پھٹکار لگائی ہے اور اپنی طرف سے انہوں نے بات کہی، اور ایک طریقے سے ہم کہیں تو پوری طریقے سے انہوں نے جو بات کہی ہے پوری طرح سے سچ کہی ہے۔ اگر ان کی باتوں پر غور کیا جائے اور عمل کیا جائے تو ریئل میں جو اب بریلی سے اعلیٰ حضرت سے وہ مسلک سے جو لوگوں کے دل و دماغ میں چڑ پیدا ہونے لگی ہے وہ دور کی جا سکتی ہے۔ اور دوستو یہ جو باتیں انہوں نے بتائی ہے اس میں پوری طریقے سے سچائی ہے، کیوں لوگوں کے دل و دماغ میں اعلیٰ حضرت سے، مسلک اعلیٰ حضرت سے اور اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑ پیدا ہونے لگی، اس کا جو بیسک ریزن ہے، جو مین ریزن ہے، انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بتایا، اور بالکل انہوں نے صحیح بتایا ہے۔ ایک طریقے سے کہا جائے تو بالکل جس تین نشانے پر انہوں نے لگایا ہے، یعنی ریئلٹی انہوں نے بتائی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اگر فیوچر میں اگر دھیان نہیں دیا گیا تو کتنا بڑا نقصان بریلی کو ہو سکتا ہے، بریلی کی جو موجودہ سجادہ نشین ہیں ان کو ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دوستو یہ جو ان کا بیان ہے توصیف رضا خان صاحب کا، اس کو سنتے، توقی رضا خان صاحب کا جو یہ بیان ہے اس کو سنتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے دوستو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے سچائی ہے وہ پہنچے۔ تو آئیے دوستو سنتے ہیں اس بیان کو۔ میں نے بہت بار کہا ہے اس بات کو کہ گمراہی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ گمراہی کہاں ہے، لیکن آپ گمراہوں میں تبلیغ کرنے نہیں جا رہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ تبلیغ گمراہ کا حق ہے، اور اگر حقدار کو حق اس کا نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے جواب دہ وہ ہیں جنہیں صحیح راستہ معلوم ہے، اور وہ گمراہ کو راستہ بتانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ صرف نذرانوں کے لیے تقریر کرنا، نذرانے کے لیے تبلیغ کرنا، نذرانے کے لیے جلسہ کرنا، اور جہاں ہاتھ چومے جائیں، پیر چومے جائیں وہاں جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حصول دنیا کے لیے ہوتا ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہزاروں علماء ہر سال ہمارے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مرکز کی کیا ذمہ داری ہے؟ مرکز یہ کہتا ہے کہ فلاں گمراہ ہو گیا، فلاں گمراہ ہے، فلاں بددین ہو گیا، لیکن آپ کی موجودگی میں اگر وہ غلط راستے پر چلا گیا اور آپ نے اسے اس غلط راستے پہ جانے سے روکنے کی کوشش نہیں کی تو جتنا ذمہ دار وہ ہے اتنے ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ گمراہی ہے، گمراہی بڑھ رہی ہے، دیوبندیت بڑھ رہی ہے، وہابیت بڑھ رہی ہے، مرکز خاموش ہے۔ مرکز کی جو ذمہ داریاں ہیں، مرکز اپنی ان ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر رہا ہے، ایمانداری سے کام نہیں ہو رہا ہے، صرف حصول دولت کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کل روز محشر ان سب کا جواب طلب ہوگا جو اس قسم کا انتشار پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کے کیا حالات ہیں، بچہ جانتا ہے کہ کس قسم کے حالات ہیں، کس قسم کی مسلمانوں کے سامنے پریشانیاں درپیش ہیں۔ اس کے باوجود ان تمام چیزوں سے کیسے نبرد آزما ہو، کیسے ان چیزوں تکلیفوں سے
اپنی ملت کو نجات دلائیں، ان سب پر غور کرنے کے بجائے فضولیات میں الجھا جاتا ہے۔ اور کن فضولیات میں الجھے ہیں؟ ان فضولیات میں الجھے جس کے ذمہ دار یہ خود ہیں۔ میں آج ایک بات کہتا ہوں، آپ نے بھی ہزاروں بار نام سنا ہوگا، حضور برہان ملت رحمت اللہ علیہ، نام سنا؟ مفتی اعظم نے اعلی حضرت کے روحانی تیسرے روحانی اور اعلی حضرت نے انہیں برہان ملت نام دیا، اور اتنا مشہور ہوا یہ نام کہ ان کا اصل نام، میں کہتا ہوں بڑے بڑے علماء سے پوچھو جا کے، ان کے علم میں نہیں ہے کہ اصل نام کیا ہے برہان ملت کا۔ تو ان لوگوں نے مسلک اعلی حضرت کو اپنے طریقے سے مولڈ کر لیا ہے ایک طرح سے، اور مسلک اعلی حضرت ایسا لگتا ہے، ابھی اجمیر کا جو واقعہ ہوا ہے، پوری دنیا میں بریلی کی جو بدنامی ہوئی ہے، وہ بدنامی ان لوگوں کی لاپرواہی اور غیر ذمہ دار رویے کی وجہ سے ہوئی۔ اگر انہوں نے یہ غیر ذمہ دار رویہ نہ اختیار کیا ہوتا، میں نے جو کوشش کی، میں نے جو پہل کی، اس پر کم سے کم حمایت نہ کرتے تو خاموشی اختیار کر لے، تب شاید یہ واقعہ وہاں پیش نہ آتا۔ آج اجمیر شریف، ہم کسی بھی حالت میں اجمیر شریف کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اجمیر شریف میں حاضری دینا ہی ہے، وہاں کے ہم غلام ہیں، اور غلام کی ذمہ داری ہے کہ حاضری دیتا رہے۔ اب وہاں کا عالم یہ ہے کہ وہ تو جا کے ہوٹلوں میں پوچھ رہے ہیں بریلی کا کون کون ٹھہرا ہے، وہ نکالو اسے ہوٹل سے۔ تو یہ بریلی کی بدنامی، وہاں کوئی جائے اور کہے کہ میں بریلی سے آیا ہوں، اسے حقارت سے دیکھا جا رہا ہے، نفرت سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بریلی سے نفرت آپ لوگ پیدا کرنے کا جو کام کر رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہاتھ جوڑتا ہوں یار، اللہ کے واسطے، اللہ اعلی حضرت کے راستے پہ آ جاؤ۔ تم لوگوں نے اعلی حضرت کا راستہ ترک کیا ہے، اسی وجہ سے پوری دنیا میں بریلی بدنام ہو رہا ہے۔ مسلک اعلی حضرت لوگ، تم لوگوں کے طریقہ کار کی وجہ سے آج اعلی حضرت سے جو لوگ دوری بنا رہے ہیں، اعلی حضرت کا مسلک پھیلانا، اعلی حضرت کا مسلک سمجھانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن تم نے اپنے ذاتی مفاد، اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے تم لوگوں نے بریلی کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آج ملک کے مسلمانوں کو متحد ہو کر کن لوگوں سے لڑنا ہے، کن فتنوں سے لڑنا ہے، اس طرف تمہیں توجہ دینی چاہیے۔ ملک کے مسلمانوں کو کیسے متحد کیا جائے، کیسے ان کو سیلاب، فرقہ پرستی کے سیلاب میں گھر چکے ہو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اس سیلاب سے نجات حاصل کر سکتے ہو، اور اگر ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو اس سیلاب میں ڈوبنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے لیے تم نے جیسی گزار لی گزر گئی، عیش کر لیے تم نے، دنیا کما لی تم نے، لیکن اپنے بچوں کے لیے کوئی راستہ بہتری کا بنا کے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہندوستان میں تمہارے بچوں کو رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، ذلت کے ساتھ رہنا ہے، غلام بن کے رہنا ہے، یا باعزت طریقے سے رہنا ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ ان تمام فضولیات کو نظر انداز کرو، اور اللہ کا کام سمجھ کے جس دن کام کرنا شروع کرو گے، دولت کے لیے کام مت کرو۔ میں آج تم سے کہتا ہوں کہ اعلی حضرت کی اہمیت اور عزت، اعلی حضرت بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے، اعلی حضرت بہت دولت والے تھے، اعلی حضرت کی دنیا میں عزت اس لیے نہیں ہے۔ مفتی اعظم چاہتے بلڈنگیں بنا سکتے تھے، کاریں نہیں، ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز خرید سکتے تھے ان کے مرید جو چاہتے، لیکن مفتی اعظم کا میں نے طریقہ دیکھا ہے کہ اگر کسی مرید نے انہیں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دیا ہے تو حضرت نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ کہا کہ یہ تضییع مال ہے۔ حضرت نے ہمیشہ، حضرت مفتی اعظم نے ہمیشہ تھرڈ کلاس سے سفر کرنا پسند کیا۔ تم لوگ اعلی حضرت اور مفتی اعظم کے طریقے سے ہٹ گئے ہو،
اسی وجہ سے پوری دنیا میں آج جو ماحول بنتا جا رہا ہے، بریلی سے لوگ جو دوری بناتے چلے جا رہے ہیں، اس کے لیے ذمہ دار الحمدللہ توقیر نہیں ہے، تم سارے لوگ جنہوں نے مسلک اعلی حضرت کو تھوڑا تھوڑا تقسیم کر لیا ہے، تھوڑا توصیف لے کے گھوم رہا ہے، تھوڑا سبحانی میاں لے کے گھوم رہے ہیں، تھوڑا عزت لے کے گھوم رہا ہے، تھوڑا منانی میاں لے کے گھوم رہے ہیں، یہ جو مسلک کے تم نے ٹکڑے کیے ہیں اور مسلک کو اپنے اپنے طریقے سے چلا رہے ہو، اسی کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے۔ توقیر الحمدللہ تنہا کام کر رہا تھا اور کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ کام کرتا رہے گا۔ تم لوگوں سے کہتا ہوں توقیر خراب ہے، توقیر سے مت ملو، لیکن تم لوگ آپس میں متحد ہو کر بیٹھو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھو کہ ان مشکلوں، ان پریشانیوں سے کیسے پار لگایا جائے۔ اگر سر جوڑ کر نہیں بیٹھو گے، تباہی تمہارے دروازے پر کھڑی ہے، تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ تم نے جو بدنامی اجمیر شریف میں کرائی ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ فتنہ تم نے کیا وہاں جا کے۔ ہماری تو کوشش یہ ہے اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ درود و سلام جاری رہنا چاہیے۔ جہاں نہیں ہو رہا ہے کوشش کرو کہ وہاں بھی درود اور سلام ہو جائے۔ ہم نے تو دیوبندیوں کے جلسے میں جا کے درود پڑھوائی ہے۔ درود اور سلام جاری رہنا چاہیے، کوشش یہ ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دنیا کا مقبول ترین سلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یا نبی سلام علیکہ بھی ہمارا سلام ہے، سلام تو حضور کے لیے ہے۔ اگر وہاں پہ تم وہ سلام پڑھ لیتے تو پریشانی کیا تھی؟ لیکن تم اصل میں سلام کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، اصل میں تم اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے تھے، اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط طاقت بتانے کے لیے۔ یہ طریقہ اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ میری باتیں کڑوی ضرور ہے، لیکن میں اپنی بریلی سے محبت کرتا ہوں، مرکز سے محبت کرتا ہوں، مسلک اعلی حضرت سے محبت کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت جو تم لوگوں نے اس کو پرائیویٹ پراپرٹی بنا لیا ہے، اس کو بانٹو، اس کو پھیلاؤ، کسی صورت سے کام کرو۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تمہیں، اعلی حضرت کا واسطہ دیتا ہوں، مجھ سے تعصب مت کرو۔ میں تو اللہ کا کام کر رہا ہوں، میں دولت نہیں کماتا، میں نذرانہ نہیں لیتا، میں مرید نہیں کرتا، میں تقریروں میں نذرانے نہیں لیتا، میں اللہ کے واسطے کام کر رہا ہوں، پیسوں کے واسطے کام نہیں کر رہا ہوں۔ تم سے بھی میں بار بار ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ ویڈیو، یہ میری گفتگو عام ہو، میں یہ صرف تمہارے لیے بنا رہا ہوں، اور یہ کہیں ادھر ادھر چلی جائے گی اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور جس دن میں دیکھ لیا اور میں نے سمجھ لیا کہ تم لوگ مہر لگ چکی ہے تم لوگوں پہ، تم سدھرو گے نہیں، اور تمہارے ایک ایک عمل، کہاں کہاں شادیاں کرتے ہو، کن کن سے یارانہ کرتے ہو، کن کن سے دوستیاں کرتے ہو، کن کن سے رشتہ داریاں کرتے ہو، کیسے کیسے کام کرتے ہو، تم لوگ اپنے طریقے پر اپنے طریقے کو درست نہیں کیا۔ میری ان تھوڑی سی باتوں کو تنبیہ سمجھو، کیونکہ میں اعلی حضرت سے محبت کرتا ہوں اور مرکز کو چاہتا ہوں کہ مرکز رہے۔ مرکز کو تم لوگوں نے جو تھوڑا تھوڑا تقسیم کر لیا ہے، سر جوڑ کے بیٹھو اور مرکز کو مرکز بناؤ، مرکز کے لیے کام کرو۔ میں بار بار ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میری باتوں سے تکلیف ہوئی ہوگی، دل آزاری ہوئی ہوگی، لیکن اعلی حضرت اور مفتی اعظم کے طریقے پر آ جاؤ۔ ہم نے مفتی اعظم کا طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مفتی اعظم نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، حضور برہان ملت کا نام تمہیں نہیں پتا؟ کیسے اعلی حضرت کے چاہنے والے ہو کہ اعلی حضرت کے پسر روحانی کا نام نہیں پتا؟ عبد الباقی نام ہے ان کا، عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اعلی حضرت مفتی اعظم نے انہیں بھیجا مسلم پرسنل لا بورڈ، جو مخلوط بورڈ ہے جس میں ہر فرقے کے لوگ ہیں، اس بورڈ میں جائیے، اپنی بات رکھیے، اپنی بات کیجیے، اور وہ تا حیات اس بورڈ کے نائب صدر رہے۔
مفتی اعظم کی مرضی کے بغیر نہیں رہے. اپنے طریقوں کو درست کرو. تم سلام والے ہو, تم درود والے ہو, تم جہاں جاؤ گے وہاں درود و سلام ہوگا, اور تم سب سے دوری بنا لو گے تو جہاں سلام ہو رہا ہے وہاں بھی بند ہو جائے گا. اجمیر شریف والوں نے اعلیٰ حضرت کے سلام پر پابندی نہیں لگائی, بلکہ تمہارے طریقوں سے ناخوش ہو کر اعلیٰ حضرت سے انہیں چڑ پیدا ہوئی ہے. ورنہ اعلیٰ حضرت سے تو میں کہتا ہوں کوئی چڑ ہی نہیں سکتا. جو خانقاہ چلا رہا ہے, جو گدے نشین ہے, جو مجاور ہے, کسی بھی قیمت پر ہر ایک سجادہ نشین, ہر ایک گدے نشین اعلیٰ حضرت کا مرہون منت ہے کہ اعلیٰ حضرت کی اپنی کوئی خانقاہ نہیں تھی, لیکن انہوں نے خانقاہوں کے وقار کا کام کیا, خانقاہوں کو بچائے رکھنے کا کام کیا. تو تمہارے طریقوں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت سے لوگ جو چڑ پیدا ہو رہی ہے وہ تمہارے طریقے کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس لیے اپنا طریقہ درست کرو. اخلاق, محبت, انکساری اگر نہیں ہے تو تم تبلیغ کر ہی نہیں سکتے. نہ مسلک پھیلا سکتے ہو, نہ مذہب پھیلا سکتے ہو, تم صرف فتنہ پھیلا سکتے ہو. حصول دولت اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے. میں تو بہت غربت میں گزارا کر رہا ہوں, اور میں پھر تم سے کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی دولت کی وجہ سے عزت نہیں, مفتی اعظم کی دولت بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے اس وجہ سے عزت نہیں, مفتی اعظم کے تقوی کی وجہ سے, ان کے عمل کی وجہ سے ان کی عزت ہے. اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑے خاندان والے ہو, بہت بڑے دولت والے ہو, اس لیے تمہاری عزت ہے, تو غلط فہمی میں ہو. تمہاری عزت صرف اعلیٰ حضرت سے نسبت کی وجہ سے ہے. اعلیٰ حضرت کے مہمانوں کی خدمت کرو, ان کے قدم چومو, تبھی تمہارا تبلیغ کے لیے نکلو, مسلک کی تبلیغ کے لیے نکلو. اور گمراہی کہاں ہے یہ تمہیں پتا ہے. نذرانے والی جگہوں پر مت جاؤ, گمراہی والی جگہوں پہ جاؤ. ایسی جگہ پر جاؤ جہاں تم جاؤ لوگوں کو پتا چلے اعلیٰ حضرت والے آئے ہیں, پتھر مارے جائیں, تب یہ سمجھا جائے گا کہ واقعی تم اعلیٰ حضرت کے چاہنے اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کو پھیلانے والے لوگ ہو. ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک کوئی ایسا ایک چھوٹی سی جماعت ہے, کوئی نیا مسلک ہے, اور یہ لوگ خرافاتی لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت کے مسلک کو پھیلانا ہے تو اپنے طریقے کو درست کرنا پڑے گا. میں ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسلک حق پر قائم و دائم رکھے, ہمارا خاتمہ بالخیر اسی مسلک پر ہو. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سامنے جو درپیش مسائل ہیں, ہمارے سامنے جو مشکلات کھڑی ہیں, جو فرقہ پرستوں نے ہمارے خلاف سازشیں رچی ہوئی ہیں, جو پروگرام بنائے جا رہے ہیں, ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے اور ملک میں امن و امان قائم رہے. سرور چشتی کی بات میں نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہ اگر خدام پر آپ کو اعتراض ہے, ان کے میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں, چاروں بیٹوں پر وہ پوری توجہ برابر دیتا ہے, چاروں اس کے بیٹے ہیں, لیکن ایک بیٹے کو وہ دیکھتا ہے کہ غلط صحبت میں جا رہا ہے, غلط اس کے معاملات ہوتے چلے, اس بیٹے پر خاص توجہ دی جاتی ہے, اس پر خاص نظر رکھی جاتی ہے تاکہ بہک نہ جائے, بھٹک نہ جائے. تم نے مفتی اعظم کو میں نے دیکھا اجمیر شریف میں کس طرح حاضری دیا کرتے تھے. پہلی بار میری اجمیر شریف میں حاضری, الحمدللہ چھوٹا تھا, میں مفتی اعظم کے ساتھ گیا تھا, تو میں نے وہ سب طریقے دیکھے ہیں. گمراہی اگر آ رہی تھی, ان میں رافضیت آ رہی تھی, تم مرکز تھے, تمہاری ذمہ داری تھی ان کو گمراہ ہونے سے روکنے کی. اور آج بھی تبلیغ کے دروازے تو بند نہیں ہوئے, توبہ کے دروازے تو بند نہیں ہوئے. تمہیں اللہ نے اس لائق بنایا ہے
اور اگر تم نے کام نہیں کیا تو یہ مت سمجھنا کہ بچ جاؤ گے. جواب تمہارا طلب ہونا ہے, جواب دہی سے بچنا ہے. تو آج سے یہ عہد کر لو کہ اب تک جو کچھ ہوا ہم بھٹکے ہوئے تھے, بھولے ہوئے تھے, لیکن آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں کہ اب ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے, بلکہ اعلیٰ حضرت نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلیں گے. اور اعلیٰ حضرت کا کام ایمانداری کا